अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जाने जागीर की एपिसोड 8 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। राइड के ऑफिस जाने के बाद आयला सीधा कमरे में आ गई थी। राइड का रवैया, उसका लहजा, उसकी बातें, ये सब उसके जहन में चल रहा था। जिस तरह राइड ने अपने बाबा से बात की, आयला को उसका अंदाज बहुत बुरा लगा था। एक हफ्ते बाद जजलान की शादी थी और राइड आज ही हनीमून के लिए जाना चाहता था। आयला भी राइड के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती थी, मगर घर में शादी होगी, 100 काम होंगे और राइड तो घर का बड़ा बेटा है। ऐसे में वो यहाँ नहीं होगा तो सबको कितना बुरा लगेगा। वो ये बात राइड को कहना चाहती थी मगर कह ना पाई। आखिर अपने सवालों से तंग आके वो नूर की तलाश में निकल गई। एक वही थी जो उसे राइड के बुरे रवैये की वजह बता सकती थी। वो उन्हें ढूंढते हुए किचन में आई तो उसे मुलाजमा ने बताया कि वो लॉन में है, जिसके बाद वो सीधी लॉन में ही चली आई थी। बड़ा सा लॉन, चारों तरफ हरी घास, अलग अलग तरह के फूल, जिनसे आती भीनी भीनी खुशबू माहौल को ताजगी बख्श रही थी। नूर बेगम चाय का कप हाथ में थामे किसी सोच में गुम बैठी थी। जब वो उनके सामने वाली कुर्सी पे आ बैठी, मामा, इन्हें गहरी सोच में डूबे देख उसने धीरे से पुकारा तो वो चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। तुम कब आई? वो चाय का आधा भरा कप टेबल पर रखते नरमी से पूछने लगी। जब आप किसी दूर ख्यालों में निकली हुई थी, आयला ने शरारत से कहा तो वो मुस्कुरा दी। अरे नहीं, बस कल जजलान का रिश्ता लेके जाना है तो उसी के बारे में सोच रही थी, उन्होंने नरमी से बताया। क्या मतलब अभी रिश्ता नहीं हुआ? वो जरा हैरान हुई। मतलब अभी रिश्ता हुआ भी नहीं था और शादी की तारीख खुद ही पहले से तय कर ली थी। ये बात आयला की समझ से बाहर थी। नहीं, कल जाएंगे, उन्होंने सुकून से बताया। बाबा तो कह रहे थे कि 1 हफ्ते बाद शादी है और आप कह रही हैं कि रिश्ता लेकर जाएंगे। जब अभी रिश्ता हुआ ही नहीं है तो फिर हम खुद ही शादी की तारीख कैसे रख सकते हैं? हमारा मतलब क्या पता लड़की वालों को इतनी जल्दी शादी पे कोई ऐतराज हो। उसने अपनी हैरत को सवाल के रूप में उनके सामने रखा। बेटा, ये जागीरदार लोग ना को हाँ में आसानी बदलवा सकते हैं, वो अफसरदा लहजे में बोली, जो आयला ने भी महसूस किया। जैसे अब तुम मेरी ही मिसाल ले लो। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि धूमधाम से मेरी शादी हो, मगर नवाल के बाबा ने 2 दिन में शादी कर ली। जिस दिन रिश्ता लाए उससे अगले दिन निकाह करके रुखसत करवा कर ले गए और मेरी ख्वाहिश ही रह गई। इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट सजाए धीरे से बताने लगी वो। तो क्या बाबा ने आपसे पसंद की शादी की है? उसने फिर सवाल किया तो वो बगैर कुछ कहे बस अस्बात में सर हिला गई। वो ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहती थी इस बारे में। हमें आपसे एक बात पूछनी है, उसने अपनी बात का आगाज करने से पहले इजाजत मांगी। बोलो, वो उसके चेहरे पर उलझन देखते नरमी से बोली। मामा, राइड ऐसे क्यों है? वो आपसे, अपने बहन भाई से, बाबा से ठीक से बात क्यों नहीं करते? वो राइड का नाम लेने में थोड़ा सा हिचकिचाई थी, मगर जल्द ही अपनी बात उनके सामने पेश कर दी थी। उनकी खामोशी नोट करते उसने फिर कहना शुरू किया। हमें यहाँ आए अभी दिन ही कितने हुए हैं, मगर हमने फिर भी नोट किया है कि उनका रवैया आप लोगों के साथ लिया दिया सा है। बहुत रूखा सर्द सा रवैया है। हमें इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही। मगर आप तो माँ हैं, आप तो जानती होंगी ना कि वो ऐसे क्यों है? उसने बहुत ही बेचैनी से पूछा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा, किसी के भी बुरे रवैये के पीछे की वजह या तो बदगुमानी होती है या माजी की तल्ख यादें। राइड के साथ भी बहुत सी तल्ख यादें जुड़ी हैं, मगर ये बेहतर है कि तुम उससे पूछो और वो खुद तुम्हें अपने माजी के बारे में बताए। टेबल पे रखा चाय का कप ठंडा हो चुका था, मगर नूर बेगम शायद बताते बताते
خود ہی ماضی میں چلی گئی تھیں۔ ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ انہیں کب کس بات پہ غصہ آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ معصومیت سے تھوڑی تلے دونوں ہتھیلیوں کی مٹھیاں بنائے اس پر چہرہ رکھ گئی۔ فکر نہیں کرو بیٹا، آہستہ آہستہ تم اسے سمجھ جاؤ گی، وہ پیار سے مسکرا کے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ان کی بات سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ چائے کا کپ وہیں رکھا رہ گیا اور وہ اپنے اندر بہت سے درد دباتی وہاں سے چلی گئی۔ سورج اپنی پوری شان سے سر پہ تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے گرمی تیز ہو رہی تھی، مگر پنچایت میں بیٹھے لوگوں کو گرمی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بس ایک معصوم سی جان کی زندگی کا فیصلہ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف جاگیردار تراب خان اپنے بیٹے جزلان خان کے ساتھ وقار سے بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے ان کے آدمی کھڑے تھے، جبکہ سامنے برابر گاؤں کے حریف حیدر شاہ اپنے بیٹے احمد شاہ اور پوتے حسام شاہ کے ساتھ موجود تھے۔ حسام کو ان گاؤں کی پنچایتی فیصلوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ جو وہاں فیصلے ہوتے تھے وہ سراسر غلط تھے، جس وجہ سے اسے وہاں جانا پسند نہ تھا۔ مگر آج اس کی چھٹی تھی اور اسے حویلی میں دیکھ کے اس کے دادا یہاں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حسام اپنے ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا اور اپنے دادا کا لاڈلا پوتا تھا۔ وہ ان کی حویلی کا پہلا چشم و چراغ تھا جس سے حیدر شاہ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے باقی پوتا پوتیوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، مگر حسام کا مقام سب میں اونچا تھا۔ حیدر خان اور تراب خان کے بیچ میں دشمنی بہت پرانی تھی، جسے ہر کوئی جانتا تھا۔ دونوں گاؤں سے کوئی بھی آدمی یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا تھا، مگر آج کچھ ایسا ہوا تھا کہ یہ پنچایت بٹھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ حیدر شاہ، تم اور تمہارا گاؤں بہت اچھی طرح جانتے ہو ہمارے بنائے گئے اصولوں کو، مگر تمہارے گاؤں کے لڑکے نے ہمارے گاؤں کی لڑکی سے شادی کر کے ہمارے اصولوں کے خلاف ورزی کی ہے، جس کی سزا بھی تمہیں اچھے سے پتا ہے۔ اس لیے بغیر ہمارا ٹائم ضائع کیے، بغیر اس لڑکے کی بہن کی شادی اس کے سالے سے ابھی ہوگی۔ تراب خان روب سے بولے تو وہ 17 سال کی معصوم لڑکی جس کی زندگی کا فیصلہ وہ لوگ کرنے جا رہے تھے، وہ سہم کے رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک 17-18 سال کی بچی کی شادی آپ 55 سال کے آدمی سے کروانا چاہتے ہیں؟ حسام اس لڑکی کو روتے دیکھ اپنے سامنے کھڑے سفید داڑھی والے آدمی کو دیکھتے غصے سے فوراً کھڑا ہوا، جس کی بیوی مر چکی تھی، جو پہلے سے ہی 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو باندھنے جا رہے تھے۔ حسام، بیٹھ جاؤ۔ حیدر شاہ نے اسے سختی سے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ لب بھینچ کر ضبط کرتے بیٹھ گیا۔ حسام شاہ، اپنے شہری اصولوں کو چھوڑ کے یہاں کے اصول سیکھ لو، کیونکہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہاں اصول بھی ہمارے ہیں اور سزا بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ جزلان خان مغرورانہ انداز میں گردن اکڑا کے بولا تو تراب خان کے چہرے پہ غرور بھری مسکراہٹ آ گئی۔ رائد ہمیشہ سے ہی گاؤں کے معاملوں سے دور رہا تھا، اس لیے تراب خان نے جزلان کو اپنے ساتھ گاؤں کے ہر فیصلے میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے بعد ویسے تو رائد کو اس گاؤں کا سردار بنانا چاہتے تھے، مگر رائد تو پھر رائد تھا، وہ کہاں اپنے باپ کی کسی کام میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس وجہ سے اب وہ جزلان خان کو اپنے بعد اپنی کرسی دینا چاہتے تھے، جس پہ جزلان خان بھی بہت پرجوش تھا۔ ہمیں تم لوگوں کا فیصلہ منظور ہے۔ جزلان خان کی خاموش ہوتے ہی حیدر شاہ بولے تو وہاں موت کا سناٹا چھا گیا۔ ظالم ظلم کر چکا تھا، مظلوم رو رہا تھا، باقی سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس معصوم لڑکی کے گھر والوں نے بھی اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی۔ دادا جان، یہ غلط ہے،
اگر کوئی ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کرتا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ہم کیوں اپنی لڑائی کو پورے گاؤں کے بیچ میں لا رہے ہیں؟ اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کو بے آواز آنسو بہاتے دیکھ حسام سے رہا نہ گیا تو بول پڑا، کیا تم نے وہ کہاوت نہیں سنی کہ گدھیوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں؟ تراب خان ہاتھوں کے اشارے سے مولوی کو آگے آنے کا کہتے مسکرا گئے حسام سے بولے تو وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ کے ضبط سے اٹھ کے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس سے مزید آگے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اس معصوم لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا مگر اپنے باپ دادا کے سامنے وہ بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جس گاؤں میں موجود تھا وہ جاگیردار کا ہے، وہاں پہ صرف ان کی حکومت چلتی ہے، ان لوگوں کا پولیس والے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے وہ بے بس ہو کے وہاں سے چلا آیا تھا۔ پیچھے پنچایت میں کیا ہوا تھا وہ جانتا تھا مگر وہ اس بارے میں اب زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی گاڑی لیتے سیدھے شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب رائد حویلی میں داخل ہوا۔ کوٹ کندھے پہ لٹکائے وہ فون میں مصروف اندر داخل ہوا تو اسے آئلہ کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے اس کی آواز سنتے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ سامنے ہی نوال کے ساتھ باتیں کرتی نظر آ گئی۔ تراب خان اور جزلان ڈیرے پہ تھے جس وجہ سے آئلہ اور نوال ہال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ورنہ اپنے باپ بھائی کے ہوتے ہوئے نوال زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ نوال ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس کو دیکھ اس کے باپ کے چہرے پر جو ناگواریت چھاتی تھی اس سے نوال کو تکلیف ہوتی تھی، جس وجہ سے وہ ان کی موجودگی میں خود کو کمرے تک ہی محدود رکھتی تھی۔ آئلہ تم یہاں بیٹھی ہو، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں بول کے بھی گیا تھا نا کہ ہمیں شام میں نکلنا ہے اور تم ایسی ہی بیٹھی ہو، ابھی تک آدھا گھنٹہ ہے بس ہمارے پاس۔ رائد نوال کو نظر انداز کرتے آئلہ کے سامنے رکتا ابرو سکیڑے استفسار کرنے لگا، ہم اب بھی جا رہے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوئی، اب بھی سے کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا ہمیں آج ہی جانا ہے، وہ نارمل لہجے میں کندھے سے کوٹ اتارتے اپنے ہاتھوں پہ ڈالتے بولا، جبکہ نوال خاموشی سے دونوں کو سن رہی تھی۔ بیچ میں بولنے کی غلطی اس نے ہرگز نہیں کی تھی۔ مجھے لگا جزلان بھائی کی 1 ہفتے میں شادی ہے تو ہم بعد میں جائیں گے، وہ دھیرے سے بولی تو رائد کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں تیاری مکمل کرنے کے لیے، رائد سختی سے بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر بڑھ گیا تو آئلہ نے بے چارگی سے نوال کو دیکھا، جائیں بھابھی، اس سے پہلے بھائی اور غصہ ہوں۔ اسے منہ بنائے وہیں کھڑے دیکھ نوال نے کہا تو وہ سر جھٹکتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو رائد کہیں موجود نہ تھا۔ اسے واش روم سے پانی کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ نہا رہا ہے، مطلب اسے 10 منٹ سے زیادہ کا وقت مل جائے گا پیکنگ کرنے کا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کے اس نے الماری سے بیگ نکالتے رائد کے کپڑے پیک کیے، مگر اس سے پہلے وہ اپنے کپڑے پیک کرتی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور وائٹ شلوار قمیض پہنے عادتاً آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیے رائد باہر نکلا۔ اس غسیلے پٹھان کی گوری رنگس سفید سوٹ میں جچتی اس کی سحر انگیز پرسنالٹی آئلہ کو اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ اگر مجھے نظر لگا دی ہو تو جلدی ہاتھ چلاؤ، تمہاری وجہ سے پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ بغیر اس کی جانب دیکھے وہ طنزیہ بولا تو آئلہ ایک دم گڑبڑا کر جلدی جلدی اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ مجھے تم بہت فرما بردار بیوی لگی تھی مگر آج تم نے میری یہ غلط فہمی بھی دور کر دی۔ اس کا اشارہ صبح والی اپنی بات کی طرف تھا۔ وہ اسے صبح پیکنگ کا کہہ کر بھی گیا تھا مگر اس نے اپنے پاس سے ہی مطلب اخذ کر کے جانے کی کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ ہمیں لگا آپ اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اس لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ خود کے نافرمان کہہ جانے پہ وہ فوراً بولی، ایک بار ترکی تو چلو، پھر اچھے سے تمہارے سارے لگا لگی نکالتا ہوں۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے اس کے سامنے آ کے رکا تو
اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو اسے اپنے حواسوں پہ سوار ہوتی محسوس ہوئی۔ ہم آپ سے بالکل نہیں ڈرتے، اس لیے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، وہ لڑکھڑاتی زبان میں کہتی فوراً اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ اگر ڈرتی نہیں ہو تو پھر دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے ہونے پہ اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ایک ہی قدم میں مٹاتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنے ساتھ لگا گیا تو آئلہ سانس روک گئی۔ آپ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی آواز نہ نکلتے دیکھ وہ مزے سے بولا۔ اس کے چہرے پہ شرم و حیا سے گلال بکھرے دیکھ وہ محفوظ ہوا تھا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کی قربت سے گھبرا کے آئلہ بمشکل اس کے جذبات سے بھری نظروں سے نظریں چراتے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم آرام سے بھی جا سکتے ہیں، میں دوسری فلائٹ بک کروا لوں گا، وہ زیر لب مسکراتا بمشکل خود کو سیریس رکھتے بولا۔ تو آئلہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ معصوم شکل بنائی اسے دیکھا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ رائد کو اس کے دل کی دھڑکنیں بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی سرمئی سحر زدہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا، جسے گھبرا کے آئلہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ جمائے۔ کافی دیر خود کو سراب کرنے کے بعد جب اسے آئلہ کا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا تو وہ نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی آئلہ اس کے سینے پہ سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگی، جس پہ اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت سہلانا شروع کی۔ لگتا ہے مجھے کل کی فلائٹ بک کروا لینی چاہیے، رائد شوخی سے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کے سینے سے لگی آئلہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ میں بس 2 منٹ میں تیار ہو کے آئی، وہ ہڑبڑی میں کہتی بیگ میں پیک کرتے کپڑوں میں سے ایک سوٹ لیتی جلدی سے واش روم میں گھس گئی تو رائد بھی سر جھٹکتے مسکراتے ہوئے بچی ہوئی پیکنگ کرنے لگا۔ ٹائم کم تھا اور جسم زیادہ، اس لیے وہ صرف مختصر چیزیں رکھنے لگا۔ رائد کہاں جا رہے ہو؟ تراب خان ڈیرے سے واپس آئے تو رائد کو گاڑی میں بیگز رکھواتے دیکھ پوچھ بیٹھے۔ ہنی مون پہ، اس نے مصروف انداز میں یک لفظی جواب دیتے ہال کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ آئلہ کا انتظار کر رہا تھا جو نوال اور نور بیگم سے ملنے رک گئی۔ وہ اسے کبھی ان کے پاس رکنے نہ دیتا، مگر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی جو اس نے کچھ نہیں کہا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تو تراب خان اسے دیکھ کے رہ گئے۔ میں نے صبح تمہیں بتایا تھا نا کہ جزلان کی شادی ہے اسی ہفتے، پھر بھی تم جا رہے ہو، تراب خان نے ضبط کرتے کہا۔ وہ جانتے تھے فائدہ کچھ نہیں ہے، رائد کون سا ان کی کوئی بات سنے گا، مگر پھر بھی وہ کوشش ضرور کر رہے تھے۔ اگر وہ چلا جاتا اور شادی میں شریک نہ ہوتا تو میڈیا والے اس بات کو بہت اچھالتے کہ جزلان خان کے بھائی اور بھابھی اس کی شادی میں شریک نہ تھے، اور اوپر سے لوگوں کی باتیں الگ، وہ کیا جواب دیتے لوگوں کو؟ شادی آپ کے بیٹے کی ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے گاڑی کی ڈگی بند کرتے بولا۔ مت بھولو رائد، وہ تمہارا بھائی بھی ہے، تراب خان نے اسے یاد دلانا چاہا، جس پر رائد استہزائیہ ہنسا۔ میں اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتا اور آپ اسے میرا بھائی بنا رہے ہیں، ویسے رشتہ تو میں آپ سے بھی نہیں رکھنا چاہتا، مگر بدقسمتی سے آپ میرے باپ ہیں اور اس حقیقت کو میں بدل نہیں سکتا، وہ بہت ہی تلخ لہجے میں بولا تھا، جس پر تراب خان کچھ دیر کے لیے شرمندہ ہو کے رہ گئے تھے۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، خیر چلو بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ آئلہ کو وہاں آتے دیکھ وہ تراب خان کو اگنور کرتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھ گیا، تو آئلہ بھی تراب خان کو اللہ حافظ کہتی رائد کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ چلو، رائد نے ڈرائیور سے کہا تو وہ جی صاحب کہتے گاڑی آگے بڑھا لے گیا، تو تراب خان بھی اداسی سے گہری سانس بھرتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔
महविश एमल अपनी क्लास लेकर लाइब्रेरी जा रही थी जब उसे महविश सीढ़ियों पर बैठी दिख गई, जिसे देख के वो भी उसके साथ ही आ बैठी। तुम्हें आज यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। वो खामोश सर झुकाए बैठी महविश के हाथ पे हाथ रखते मुस्कुरा के बोली, तो उसने सर उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पे तकलीफ के आसार नुमायां दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ महविश? उसने परेशानी से पूछा। इमल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मुझे हकारत भरी नजरों से देख रहे हैं, मेरे किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं, मुझे एक बद किरदार लड़की कह रहे हैं। महविश कदरे धीमी नम आवाज में बोली। अगर एमल उसके बिल्कुल साथ ना बैठी होती तो यकीनन उसे महविश की आवाज ना आती। चलो मेरे साथ। वहां से स्टूडेंट्स को गुजरते देख एमल ने उसका हाथ पकड़ते उठाया और अपने साथ यूनी के गार्डन में ले आई। एमल उसे रश से अलग एक कोने में बने दरख्त के साए तले लेके बैठी। एमल, मेरे से नहीं रहा जाता इन लोगों के दरमियान, मुझे ऐसा लगता है जैसे सब मुझे ही घूर रहे हैं। वो एमल के सामने बैठी हुज़ियानी अंदाज में अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच गई। महविश, रिलैक्स, लो पानी पियो। उसकी हालत देखते एमल ने नरमी से उसके हाथ बालों से निकालती अपने बैग से पानी की बोतल निकालते उसका ढक्कन खोल के उसके मुंह से लगा गई, जिसपे महविश ने ना चाहते हुए भी 2 घूंट भर लिए। महविश, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। एमल ने उसका हाथ सहलाते पुरसुकून करना चाहा, मगर महविश तो जैसे हवास बाख्ता बस नफी में सर हिलाए जा रही थी। महविश, मेरी तरफ देखो, एमल ने नरमी से कहा तो महविश ने खाली खाली नजरों से उसे देखा। महविश, तुम जितना डरोगी ना तुम्हें उतना ही ये सब डरावना लगेगा। तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा, खुद को संभालना होगा, जैसे पहले तुम थी वैसे ही रहना होगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ही लोगों से भागती रही तो तुम खुद लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करोगी, इन्हें सवाल उठाने का मौका दोगी, समझी मेरी बात को? एमल ने प्यार से सुकून से समझाया तो महविश के आंसुओं में और रवानी आ गई। मुझे अपना आप मुजरिम लगता है, घुटन होती है मुझे खुद से, अपने वजूद से नफरत होने लगी है यार। वो हाथों में चेहरा छुपाई बेबसी से रोती। उसकी हालत देखते एमल की आंखों में भी नमी चमकी। महविश, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता, मगर इस हालत में भी तो जिया नहीं जा सकता ना। तुमने गलती की जिसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने तल्ख माजी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। जानती हो आसान नहीं है, मगर तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए यही बेहतर है। मुझे पता है पहले वाली महविश तो तुम अब कभी नहीं बन पाओगी, मगर इस महविश को भी मत खोना जो तुम्हारे माँ बाप की बड़ी बेटी है, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को खुश देखकर ही जीते हैं। तुम उनके लिए ही खुश रहने की कोशिश करो, उन पे कभी अपनी हालत अया ना होने देना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इससे अपनी तरफ इन्हमाक से मुतवज्जो पाके एमल ने समझाया तो वो इस बात में सर हिला गई। चलो अब जाओ, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई है। एमल ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा। थैंक यू एमल, तुम बहुत अच्छी हो, वो उसके गले लगती भारी होती आवाज में बोली तो एमल मुस्कुरा दी। चल पगली, रुलाएगी क्या? एमल ने मसनूई घुरी दिखाते कहा तो महविश मुस्कुराती हुई अपना बैग लिए उठ गई। सच में एमल, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कब का मौत को गले लगा चुकी होती। वो जख्मी मुस्कान के साथ कहती अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई। एमल बस उसे दूर जाते देखती रह गई। महविश को अब भी अपनी एक गलती पर पछतावा था कि जब उसने जसलान का असली चेहरा उसे दिखाना चाहा तो उसने इस पे यकीन नहीं किया, जिसका अंजाम वो भुगत चुकी थी। वो जब जब अपना हौसला हारने लगती थी, एमल तब तब उसे हौसला देती थी। वो जसलान के धोखे के बाद पूरी तरह से टूट गई थी।
जिसे एमल ने दोबारा जोड़ा था। हर टूटी हुई चीज पहले की तरह तो नहीं हो सकती थी, मगर एमल के समझाने, उसका साथ देने पे महविश को काफी सपोर्ट मिली थी, और ये एमल की बदौलत ही हुआ था जो वो आज सबका सामना कर रही थी। एमल रिक्शे से उतर के रिक्शे वाले को पैसे देती बैग से चाबी निकाल ही रही थी जब 3 चमचमाती बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पीछे आके रुकी, जिसपे वो एकदम डर गई। मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये गाड़ियां उनके घर ही आई हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठे शख्स को वो अच्छे से पहचान गई थी। उसे खुद को तकते देख जजलान पुरइसरार मुस्कुराहट सजाए ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते, ब्लैक पैंट पर क्रीमी शर्ट पहने अपने वजीह पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकला, जिसे देखते ही एमल का हलक तक कड़वा हो गया था। उसके पीछे तुराब खान और नूर बेगम भी गाड़ी से उतरे। कैसी हो मिस शेरनी? चेहरे पर बड़ी सी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वो खासा दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा। क्यों आए हो यहाँ? वो तुराब खान और नूर बेगम को नजरअंदाज किए सर्दो स्पाट लहजे में इस्तफसार करने लगी। बेटा, सारी बातें यहीं खड़े होके कर लोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? तुराब खान को कदरे नागवार गुजरा था उसका सवाल जवाब करना, मगर फिर भी वो बहुत जब्त से बोले थे। नूर बेगम और तुराब खान को देखते और फिर एक नज़र गली में तमाशा देखते लोगों पर डालती, जल्दी से बैग से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोलने लगी। आप लोग बुजुर्ग हैं, इसलिए आप लोग आ सकते हैं, बाकी किसी बदकिरदार शख्स को मेरे घर में जगह नहीं मिलेगी। वो जजलान को देखते चुपते हुए लहजे में बोली तो तुराब खान का दिल किया सामने खड़ी लड़की को खड़े खड़े ही शूट कर दें, जबकि नूर बेगम ने उसकी बात पे कोई तासुर नहीं दिया था। वो जानती थी अपने बेटे को, और ये भी जानती थी कि वो क्यों ऐसा बोल रही है, इसलिए कुछ नहीं बोली थी। सोच समझ के बोलो, वरना आगे तुम्हारे लिए ही मुसीबत होगी। जजलान अपनी बेइज्जती पे एक एक लफ्ज चबा के अदा करता अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश करता रहा। कौन है एमल बेटा? दयार साहब, जो आज अपनी तबीयत खराबी की वजह से जल्दी घर आ गए थे, दरवाजे पर एमल के साथ किसी और की आवाज सुन के बाहर आए। दयार साहब को देखकर तुराब खान के मुंह से सरगोशी नुमा उनका नाम निकला, जबकि तुराब खान को देख के दयार साहब की हालत भी उनसे गैर ना थी। दयार, तुम यहाँ, और ये तुम्हारी बेटी है? तुराब खान अब भी बेयकीनी से इन्हें देख रहे थे, जबकि बाकी सब तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि तुराब खान कैसे दयार साहब को जानते हैं। अंदर आए आप लोग। दयार साहब एमल को खुद की तरफ उलझन से देखते आहिस्ता से बोले, तो वो लोग अंदर दाखिल हो गए। बैठे, दयार साहब ने सुकून से कहा। बाबा, आप जानते हैं इन लोगों को? बैठते हुए जजलान ने तुराब खान से पूछा, तो उन्होंने एक नज़र दयार साहब को देखा जो एमल को अपने साथ लिए बैठ रहे थे। दयार, सबको तुम बताओगे कि तुम मेरे क्या लगते हो, या ये काम भी मुझे ही करना होगा? तुराब खान के लहजे में नाराजगी थी, जिसे दयार साहब महसूस कर सकते थे। दयार साहब ने एक गहरी सांस खारिज की। वो जानते थे एक ना एक दिन ये हकीकत सामने जरूर आएगी, मगर वो नहीं चाहते थे कि जो रिश्ते वो छोड़कर आ गए हैं वो रिश्ते वापस उनके सामने आए या उनकी बेटी को पता चले। इसलिए वो एमल को भी उसकी खाला के पास भेजना चाहते थे, मगर एमल की जिद की वजह से उसे न भेज सके, और उनके यकीन के मुताबिक आज वो दिन आ गया था जब हकीकत सबके सामने आनी थी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैं सबको खुद ही बता देता हूँ। मैं दयार खान जागीरदार तुराब खान का छोटा भाई हूँ। दयार साहब सुकून से बोले तो सबने हैरत से उनकी जानिब देखा। एमल तो शॉक्ड होकर रह गई थी इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद, और दूसरी तरफ नूर बेगम और जजवान खान का भी यही हाल था। मतलब उसके एक कदर चचा भी थे और उनकी एक बेटी भी, मगर उसे आज तक ये बात पता कैसे नहीं चली। उसे जैसे बहुत अफसोस हुआ था अपने पावरफुल होने पे। बाबा,
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ گئی۔ تمہاری ماں شہر میں میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے دادا میری شادی اپنی کسی دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے۔ بس اسی بات پہ ہماری بحث ہو گئی اور انہوں نے مجھے جائیداد سے آگ کر کے حویلی سے نکال دیا۔ تب میں شہر آیا، پہلے جگہ جگہ نوکریاں کی، جو سیونگز تھی اس سے چھوٹا سا گھر لیا۔ اس کے بعد تمہاری ماں سے شادی کر کے میں ہمیشہ کے لیے شہر کا ہو کے رہ گیا، مگر میری شادی کے کچھ سالوں بعد گاؤں سے خبر آئی کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں آخری بار وہاں صرف ان کی میت کو کندھا دینے گیا تھا، جو مجھے بہت مشکل سے دینا نصیب ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی حویلی کا رخ نہیں کیا۔ دیار صاحب نے دکھ سے اپنی بیٹی کو سچائی بتائی، جسے وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھلے سن رہی تھی۔ ایمل کو تو اندازہ بھی نہیں تھا ایسا کچھ بھی ہوا ہوگا اس کے بابا کی زندگی میں۔ اس نے تو جب بھی اپنے بابا سے اپنے خاندان والوں کا پوچھا تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ماں تو ان کی انہیں پیدا کرتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور جب ایمل چھوٹی تھی تب اس کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ باقی انہوں نے کبھی اپنے بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر آج اچانک جاگیردار تراب خان کو اپنے تایا کے روپ میں دیکھ کے اسے جیسے صدمہ لگا تھا۔ بابا جان کے انتقال کے بعد ہم نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر جب تم نہ ملے تو ہم نے بھی ہار مان لی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسے مجھے ملو گے۔ تراب خان کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت ہی محبت تھی، مگر دیار صاحب ایسے بیٹھے تھے جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ خیر، آپ لوگ بتائیں یہاں کیسے آنا ہوا؟ دیار صاحب نے بات کا رخ بدلا۔ دیار، تم میرے بیٹے کو تو جانتے ہی ہوگے، سیاست کی دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ، میری گدی کا جانشین جزلان خان۔ میں اس کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے لایا ہوں۔ مجھے امید ہے تم اپنے بکھرے ہوئے رشتوں کو پھر سے مضبوطی سے جوڑو گے، تراب خان نے یقین بھرے انداز میں کہا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ یقین بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ بابا، ایمل نے پریشانی سے باپ کو پکارا تو وہ اسے آنکھوں سے مطمئن ہونے کا اشارہ کرتے تراب خان کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے جزلان خان کو دیکھا اور پھر اپنی بات کا آغاز کیا۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے بھائی، میں اسے بھول چکا ہوں، اور رہی بات پھر سے رشتے مضبوط کرنے کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب پہلے جیسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے آوارہ بیٹے سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تو کبھی نہیں کروں گا۔ وہ سکون سے کہتے سامنے بیٹھے باپ بیٹے کو غصہ دلا گئے تھے۔ البتہ نور بیگم ساری گفتگو میں خاموش تھیں۔ دیار، تم جانتے بھی ہو کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تراب خان دھاڑے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ ایمل، چائے لے کے آؤ مہمانوں کے لیے۔ ان کی بات کو اگنور کرتے دیار صاحب نے اطمینان سے ایمل سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے جی کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم یہاں آپ کے گھر کی چائے پینے نہیں آئے تھے، بلکہ عزت سے رشتہ لے کے آئے تھے، مگر آپ لوگوں کو تو شاید عزت راس ہی نہیں آتی۔ مگر آپ دونوں باپ بیٹی میری بات دھیان سے سن لیں، ٹھیک ایک ہفتے کے اندر اندر آپ خود اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروائیں گے۔ جزلان غصے سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے سر انگارہ ہوتی آنکھیں ایمل کی فاتحانہ مسکراہٹ پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا جو جزلان خان کی انا پر وار تھا، جس کا بدلہ وہ کسی بھی حال میں ایمل سے شادی کر کے لینے والا تھا۔ پہلے تو وہ صرف اس کی کامیابی کی سیڑھی تھی، مگر اب اس کی ضد بھی بن چکی تھی، اور جاگیردار اپنی ضد کے کتنے پکے ہوتے ہیں یہ تو ہر کوئی جانتا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا دیار، اپنے ٹوٹے رشتے بچانے کا ایک موقع تمہیں اور ملا تھا، مگر تم نے وہ بھی گوا دیا۔ ہم عزت سے تمہاری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے جاتے، مگر اب جو ہوگا اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ چلو نور، غصے سے دیار صاحب کو انگلی دکھا کر کہتے نور بیگم کو لیے باہر نکل گئے۔ دیار صاحب نے اپنی بیٹی کو ان جیسے بے حس لوگوں سے بچانے کے لیے انکار تو کر دیا تھا، مگر ان کے دل میں ایک ڈر تھا۔
کیونکہ وہ جاگیرداروں کو جانتے تھے، آخر تھا تو ان کا ہی خاندان۔ جاگیردار اپنی ضد اور انا میں کیا کچھ کر جاتے ہیں یہ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے، اس لیے اب انہیں جزلان اور تراب خان کی دھمکی پریشان کر رہی تھی۔ تھینک یو بابا، آپ نے اپنے بکھرے رشتوں کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان نہیں کیا۔ ایمل پیار سے، اطمینان سے ان کے ساتھ بیٹھتی ان کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ بیٹیاں قربانی کے لیے ہوتی بھی نہیں ہیں۔ ایمل بیٹا، تم میرا کل اثاثہ ہو، میں کبھی تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کروں گا، اس بات کو یاد رکھنا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے شفقت سے بولے تو ایمل اندر تک سرشار ہو گئی تھی، مگر دیار صاحب کو اب پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ جلد سے جلد اب ایمل کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کروانا چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکے۔